یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گن کر بتائی ہے کہ یہ 8 چیزیں اللہ سے عزیز تر ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ایک انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہوتا ہے، تو خود کو دیکھ لو اور جان لو کہ کیا یہ 8 چیزیں آپ میں ہے یا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی کہہ دیجئے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، بیویوں کے لیے شوہر، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہاری تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ 8 چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز تر ہے تو تم انتظار کرو۔ تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں روک نہیں رہے کہ ان سے محبت نہ کرو، گھر والوں کو اٹھا کر باہر پھینک دو، گھر والوں سے نفرت رکھو، نہیں، ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لیے۔ ان کا کیا حقوق ہے، چلے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں آپ کے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑک، بلکہ ان کے ساتھ عزت سے بات کیا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 اہم احکام دیے ہیں۔ نمبر 1، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صرف عبادت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت، اطاعت اور دعا صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا رازق، خالق اور مالک ہے۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک بزرگ ہو جائے اور یا کمزور ہو جائے تو ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے برتاؤ کرے۔ خاص طور یہ تاکید کی گئی کہ ان کے سامنے کوئی سخت یا ناپسندیدہ بات نہ کرو، بلکہ عزت اور ادب کے ساتھ ان سے بات کرو۔ یہ آیت انسان کو اللہ کے حکم اور بندوں کے حقوق کو دونوں کو واضح کر کے بیان کرتی ہے، ہمیں سمجھاتی ہے، اور والدین کے حقوق کو واضح کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں ان سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہے ہمارے دین اسلام میں۔ ہمیں محبت تو رکھنی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد سے وہ کئی کم ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں تو اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح سے باپ کے لیے بچے، اگر آپ غلط طریقے سے مال سمیٹتے ہیں، حرام طریقے سے مال ہڑپتے ہیں، شیطان آپ سے کہے گا کہ لے لو یہ مال، وہ آپ کو آپ کے گھر کی مجبوریاں سامنے رکھے گا کہ یہ مجبوری ہے، اس مجبوری کے لیے مال لے لو آپ غلط طریقے سے، اور اگر آپ نے یہ مال لیا تو یہی بیٹا آپ کو قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ تو اللہ کے حکم سے بڑھ کر بیٹا عزیز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے حکم سے بڑھ کر، اللہ سے بڑھ کر آپ کے بھائی، آپ کی بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر اور آپ کے کنبے قبیلے نہیں ہونے چاہیے۔ اس طرح سے آپ کے کمائے ہوئے مال، وہ مال جو آپ نے بڑی محنت سے کمائے ہے، وہ مال جس کے لیے آپ نے بڑی مشقت اٹھائی ہے، کہیں وہ مال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز تو نہیں؟ کہیں یہ مال آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد سے روک تو نہیں رہا؟ کہیں یہ مال آپ کو فاسق نہ بنا دے؟ یہ مال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد سے عزیز تر نہیں ہونا چاہیے۔ اب آتا ہے آپ کا بزنس، آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، وہ تجارت، وہ بزنس جس کی کمی سے تم خوف زدہ رہتے ہو،
جس کے بند ہونے کا آپ کو بے حد ڈر رہتا ہے. کہیں وہ تجارت، وہ بزنس، وہ کاروبار آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد سے عزیز تر تو نہیں. اب آخر میں آتی ہے آپ کی وہ حویلیاں، وہ گھر، جس گھر کو، جس حویلی کو آپ نے بڑی شان و شوکت سے بنایا ہے، جس حویلیوں کو آپ نے بڑی محنت سے بنایا ہے، جس حویلی میں آپ رہتے ہیں، آپ سوتے ہیں، جس حویلی میں آپ کھانا کھاتے ہیں، جس حویلی میں آپ اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ، اپنے ہی ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ حویلیاں بہت زیادہ عزیز ایک انسان کو ہوتی ہے. لیکن وہ حویلی اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز تھی تو آپ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے. اور یہ حویلیاں کہیں آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد سے روک تو نہیں رہی. اگر ایسا ہے تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر. اللہم اجرنی من النار.